السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے خالق کے سامنے دم نہیں مار سکتا، وہ کسی چیز کا پرزور مطالبہ نہیں کر سکتا، یعنی یہ ہے کہ ایک بندے کی عزت و وجاہت اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا انسان اللہ کا بندہ اللہ کی نظر میں یا اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بالکل گرا ہوا ہے، بالکل ہیچ ہے، ذلیل ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم اسی تعلق سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ناظرین کرام، ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جو عزت و وجاہت حاصل ہے اور جو اس کا مقام ہے، آپ اس چیز کو قرآن کی آیتوں سے اور ایک حدیث سے سمجھیے۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق اپنے خالق کے سامنے اس کی حیثیت بالکل چمار جیسی ہے یا ذلیل ہے، پھر انہیں آپ یہ سوال کریے، ان سے پوچھئے کہ اس آیت کا اور اس واقعے کا کیا مطلب ہے۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب قوم لوط پر عذاب ہونا تھا، فرشتے عذاب الہی لے کر حاضر تھے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت رحم دل تھے، مہربان تھے، ان کی یہ کوشش رہی کہ کسی طریقے سے یہ عذاب ٹل جائے، یہ عذاب ٹل جائے، ان کی کوشش تھی۔ اور اس کوشش میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک طرح سے مجادلہ کرنے لگے، اگر اس کا اردو ترجمہ کروں تو جھگڑنے لگے۔ اور خود قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط، کہ ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ اب اندازہ لگائیے کون جھگڑا کس سے کرتا ہے؟ کیا کوئی ایک غلام اپنے آقا سے جھگڑا کرے گا؟ اگر جھگڑا کرے گا تو وہ فرما بردار کہلائے گا، بندہ کہلائے گا۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے جھگڑا کرے گا تو کیا وہ بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار بیٹا کہلائے گا؟ نہیں۔ یعنی جو کم مرتبہ والا ہوتا ہے وہ بلند مرتبہ سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسی وقت وہ جھگڑا کر سکتا ہے یا اپنی بات کو منوانے کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اس سے گفتگو کر سکتا ہے، بحث و مباحثہ کر سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس پہنچ ہو، اس کے پاس ایک مقام ہو، عزت ہو، رسائی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ مجادلہ کا استعمال یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی رسائی اور ان کی عزت و وجاہت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تھی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے شب معراج کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت جبریل امین سے دریافت فرمایا، کہا کہ یہ کون ہے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے گفتگو فرما رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو تیز تیز گفتگو کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، بارگاہ خداوندی میں تیز آواز میں گفتگو کرنا کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کی عزت و وجاہت بارگاہ خداوندی میں ہو۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ بارگاہ خداوندی میں اس کی حیثیت ذلیل و خوار یا چمار جیسی نہیں ہے۔ اب آئیے ایک اور آیت آپ ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، تفسیر کبیر کے اندر ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، یعنی اگر ایسا ہے تو میں راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو، یعنی جہنم میں ہو۔ تو یہ ایک طرح سے جو ناز ہے،
یہ بارگاہ خداوندی میں کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بندے کی حیثیت بارگاہ خداوندی میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی عزت و وجاہت نہیں ہے، یہ سراسر قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ اب آئیے آپ کو میں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو نبی کی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے، آئیے میں ایک نبی کی نہیں، ایک بچے کی بات کرتا ہوں، ایک ناتمام بچہ۔ اس کے تعلق سے آیا ہے کہ جس ماں باپ کا کچا بچہ اگر ساقط ہو جائے، یعنی حمل ساقط ہو جائے، ایبورشن ہو جائے، بچہ پورا نہ ہو، ناتمام ہو، وہ اعضاء اس کے نہیں ہوں، اگر وہ بچہ ایبورشن ہو جائے، حمل ساقط ہو جائے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، اور یہاں تک فرمایا جائے گا، پھر اس بندے سے، اس کچے بچے سے کہا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، یعنی اے کچے بچے، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں چلا جا۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، رب کی بارگاہ میں یہ بچے بھی اپنی والدین کی بخشش کے لیے ایک طرح سے جھگڑا کریں گے، تو جھگڑا یا اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ وہی جس کی پہنچ اور جس کی وجاہت، جس کی عزت رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو۔ لہٰذا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں بندوں کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے چمار یا ذلیل، تو پھر وہ اپنے اس عقیدے پر غور کریں اور سچے دل سے غور کریں، اور ایسے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائیں، روکیں، پرہیز کریں، توبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔